बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार आने के बाद से मुसलसल इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि वो तालिबान के पास मौजूद अमरीकी असलहा और तमाम तर फौजी साजो सामान हर हाल में वापस लेकर रहेंगे, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान की इस्लामी इमारत अपनी इस बात पर चट्टान की तरह कायम है कि तालिबान साबिक अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस और अमरीकी और नेटो अफवाज से कब्जे में लिए जाने वाले हथियारों को माले गनीमत और अपनी शानदार फतह की अलामत समझते हैं। लिहाजा वापसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गोया दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। लेकिन व्हाइट हाउस की मौजूदा इंतजामिया की जानिब से अमरीकी असलहे के बारे में जो आदाद और शुमार फराहम किए जा रहे हैं, वो अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए बनाए गए अमरीकी इदारे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन अल-मारूफ सिगार की रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि तालिबान के पास इस वक्त जो अमरीकी फौजी साजो सामान है, उसमें 7,70,000 राइफलें, 1,25,000 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 70,000 के करीब मशीन गनें, 30,000 ग्रेनेड लॉन्चर्स, 70,000 से जायद बख्तरबंद गाड़ियाँ, मिलिट्री ट्रक और पिकअप्स, लाखों की तादाद में जमीनी और हवाई एमुनेशन, सैटेलाइट फोन और कम्युनिकेशन डिवाइसेस बशमूल रेडियो सिस्टम्स और बायोमेट्रिक आलात, नाइट विजन चश्मे और अब ही दुरुस्त हालत में 78 के करीब फिक्स्ड विंग तैयारे और हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। अब इससे कबल कि हम ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के दावे में कितनी सदाकत है, पहले इस बात का जायजा लेते हैं कि अफगान तालिबान अफवाज के पास फिल वक्त कौन कौन से अमरीकी हथियार मौजूद हैं और उनकी मौजूदा तादाद क्या है। तो चलिए आगाज असाल्ट राइफलों से करते हैं, जिनमें पहले नंबर पर 5.56 mm की खतरनाक तरीन राइफल M16 है। तालिबान की इन्फेंट्री यूनिट्स के पास इसकी मुख्तलिफ इक़साम हैं, जिनमें M16A2 और M16A4 शामिल हैं। ये राइफल तालिबान के पास 1,10,000 से ज्यादा की तादाद में मौजूद है। इसके बाद M4 कार्बाइन है, जो M16 का ही मुख्तसर वर्जन है। ये मोहलिक राइफल ज्यादातर अफगान नेशनल आर्मी के कमांडोज के पास थी, जो अब तालिबान की स्पेशल फोर्सेस के हाथों में है और इसकी तादाद 10,000 के लगभग है। इसके बाद M24 स्नाइपर राइफल है, जो 800 से लेकर 1600 मीटर तक निहायत सफाई से अपने हदफ को निशाना बनाती है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये 8 से 10,000 की तादाद में तालिबान के पास मौजूद है। इनके अलावा मोसबर्ग 500 पंप एक्शन शॉटगन है, जो अफगान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को 15 से 20,000 की तादाद में फराहम की गई थी, जो अब तकरीबन 10,000 की तादाद में तालिबान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मौजूद है। राइफलों के अलावा अमेरिका की जानिब से अफगान अफवाज और सलामती के इदारों को 3 मुख्तलिफ इक़साम के सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स भी मुहैया किए गए थे, जिनमें 9x45 mm कैलिबर के बेरिटा M9, स्मिथ एंड वेसन SDEV और ऑस्ट्रिया से खरीदे गए ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल शामिल थे, जो 50,000 से ज्यादा की तादाद में तालिबान फोर्सेस के पास हैं। अब मशीन गनों की बात की जाए तो तालिबान की जमीनी अफवाज के पास 20 से लेकर 25,000 के दरमियान हल्की और भारी मशीन गनें मौजूद हैं। इनमें 1,000 मीटर तक मार करने वाली 7.62 mm की मिनी गन M134, जो लाइट मशीन गन है, सरफहरिस्त है, जबकि अमेरिका और बेल्जियम की तैयार करदा लाइट मशीन गन M249 यानी स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन, 7.62 mm की 800 से 1800 मीटर तक मार करने वाली जनरल पर्पज मशीन गन M240 और 1800 से लेकर 7,400 मीटर की ज्यादा से ज्यादा रेंज की हामिल .50 कैलिबर की M2 ब्राउनिंग हैवी मशीन गन की मुख्तलिफ अक़साम भी बड़ी तादाद में हैं। इनके अलावा तालिबान फोर्सेस के पास 2 मुख्तलिफ इक़साम के अमरीकी साख्ता ग्रेनेड लॉन्चर्स भी 10,000 के करीब या इससे ज्यादा की तादाद में मौजूद हैं, जिनमें 40 mm का सिंगल शॉट शोल्डर फायर्ड M79 और 40 mm कैलिबर का ही सिंगल शॉट अंडर बैरल M203 शामिल हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड्स यानी दस्ती बम इनके अलावा हैं। इन हथियारों के अलावा 60 mm कैलिबर का अमरीकी मार्टर सिस्टम M224 भी माकूल तादाद में मौजूद है, जबकि तालिबान फोर्सेस के पास महदूद तादाद में अमरीकी टैंक शिकन मिसाइल FGM-148 जेवलिन और BGM-71 टो भी महदूद तादाद में मौजूद हैं, जो अगरचे फाल नहीं हैं। इनके अलावा तोपखाने में अमरीकी साख्ता 155 mm के M114 होविट्जर के कुछ यूनिट भी तालिबान की अलबदर कोर के पास मौजूद हैं, जिनकी तादाद 30 या 40 के करीब है, जबकि ज़मीनी अफवाज की मुख्तलिफ कोर्स के पास बड़ी तादाद में तारीकी में देखने वाले आलात, मवासिलाती साजो सामान और वाकी टाकिस भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं।
اب بختربند گاڑیوں کی بات کی جائے تو ان کی تعداد بھی 3 اور 4 ہزار کے درمیان ہے، اور طالبان اپنی فوجی پریڈز میں جن امریکی گاڑیوں کی نمائش کر کے امریکیوں کے سینے پر مونگ گلتے ہیں ان میں سر فہرست HMMWV یعنی ہائی موبیلٹی ملٹی پرپز ویلڈ وہیکل ہے، جسے ہم وی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دی انٹرنیشنل میکس پرو M1224 یعنی مائن ریزسٹنٹ ایمبش پروٹیکٹڈ آرمڈ فائٹنگ وہیکل، دی M117 اور JLTV یعنی جوائنٹ لائٹ ٹیکٹیکل وہیکل موجود ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اپنی کارکردگی کا لوہا منوانے والا آرمڈ پرسنل کیریئر M113 بھی طالبان کی بختربند فورس کا حصہ ہے۔ ان کے علاوہ ان آرمڈ گاڑیوں میں 8 ویلر ہیوی ایکسپینڈڈ موبیلٹی ٹیکٹیکل ٹرک، نیوی سٹار 7000 اور فورڈ کارگو ملٹری ٹرکس، M195 ملٹری ٹریکٹر یونٹ اور بڑی تعداد میں فورڈ رینجر پک اپس شامل ہیں۔ ان فوجی اور نقل و حرکت کے لیے استعمال ہونے والی غیر فوجی گاڑیوں کی تعداد 30 سے لے کر 40 ہزار کے درمیان ہے۔ اب رہ گئے فکسڈ ونگ طیارے اور ہیلی کاپٹرز، تو ان میں 2 عدد C-130 ہرکولیس اور محدود تعداد میں سیزنا 208 کاراوان ٹرانسپورٹ طیاروں سمیت کچھ UH-60 بلیک ہاک اور MD-530 ڈیفینڈر ہیلی کاپٹرز موجودہ طالبان ایئر فورس کا حصہ ہیں، جبکہ برازیلی ساختہ A-29 سپر ٹوکانو بھی امریکہ نے ہی فراہم کیے تھے، جن میں سے چند افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ وہ فوجی ساز و سامان ہے جسے خالصتاً امریکی کہا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ دیگر ہتھیاروں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال رہی ہے، جو درست نہیں ہے، کیونکہ طالبان کی انوینٹری میں روس، چین، رومانیہ، سربیا، بلغاریہ اور ہنگری کا ساز و سامان بھی موجود ہے، جن میں AK-47 اور زسٹاوا M70 جیسی اسالٹ رائفلوں سے لے کر اسکارپین سب مشین گنوں سمیت KPV اور دشت M1938 المعروف دوشکہ جیسی ہیوی مشین گنیں بھی شامل ہیں، جبکہ سوویت یونین دور کی بنی ہوئی توپوں، T-54 اور T-62 ٹینکوں، BM-21 جیسے ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز، RPG راکٹ لانچرز، SPG-9 ریکوائلس رائفلز اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے اسٹریلا اور اگلا میزائلوں پر تو اس کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے۔ کچھ روس اور مشرقی یورپ سے خریدے گئے ملٹری ہارڈ ویئر MI-17 اور MI-24 جیسے ہیلی کاپٹروں کی خریداری کے لیے امریکہ نے فنڈنگ ضرور کی ہے، لیکن وہ ان پر اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ امریکی ادارے سگار کی رپورٹ کے مطابق 2003 سے لے کر 2016 اور پھر اگلے کئی سال تک امریکہ نے افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز بشمول افغان نیشنل آرمی اور افغان پولیس کو مختلف ساخت کی 3,58,530 رائفلیں، 64,000 سے زائد ہلکی اور بھاری مشین گنیں، 25,327 گرنیڈ لانچرز اور 22,174 آرمڈ اور ان آرمڈ گاڑیاں اور 167 طیارے اور ہیلی کاپٹرز فراہم کیے، جبکہ دیگر ساز و سامان کی تفصیل کو ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے ہم سکپ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سگار کی یہ تمام سہمائی رپورٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کی نفی کرتی ہیں۔ یہ سامان اتنا ہے نہیں جتنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ 2021 میں امریکی انخلاء اور افغان نیشنل آرمی اور پولیس کے ہتھیار ڈالنے کے بعد یہ شور اٹھا تھا کہ طالبان نے $80 بلین کے امریکی فوجی ساز و سامان پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن یہ تمام اندازے اور مفروضے غلط تھے۔ امریکہ نے 2002 سے 2021 تک افغان سیکیورٹی فورسز پر $83 بلین ضرور خرچ کیے، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ تربیت، تنخواہوں اور دیگر لوازمات پر خرچ کیا گیا اور فوجی ہتھیاروں اور ساز و سامان پر صرف $20 بلین صرف ہوئے۔ تاہم یہ $20 بلین کا ساز و سامان بھی مکمل طور پر طالبان کے ہاتھ نہیں آیا۔ طالبان کے پاس موجود ساز و سامان کی قیمت $7 بلین سے زیادہ نہیں ہے، اور اس ملٹری سامان میں بھی زیادہ تر قابل استعمال نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ پھر وہ باقی ہتھیار کہاں گئے جن کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ زمین و آسمان ایک کر رہی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ 2020 میں دوحہ مذاکرات میں امریکہ اور طالبان کے مابین معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد ہی افغانستان سے امریکی فوجی ساز و سامان کی منتقلی یا اس کی تباہی پر کام شروع کر دیا گیا تھا۔ ہلکے ہتھیار تو افغان نیشنل آرمی کے پاس رہنے دیے گئے، لیکن جو ساز و سامان امریکی افواج افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال کر رہی تھیں، انہیں افغانستان سے باہر لے جانے کا عمل تیز کر دیا گیا۔ صرف مئی 2021 میں بوئنگ C-17 گلوب ماسٹر جیسے دیو ہیکل ملٹری ٹرانسپورٹ طیاروں کی 70 پروازوں کے ذریعے فوجی ساز و سامان کو افغانستان سے باہر منتقل کیا گیا۔ امریکہ نے کافی سارا ساز و سامان اس لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا کہ اس کی واپسی پر اٹھنے والے اخراجات اس کی قیمت سے بھی زیادہ تھے۔
امریکی ادارے سیگار کی مختلف رپورٹس میں جن 167 طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کا ذکر کیا گیا ہے ان میں 30 کے قریب طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے موقع پر بیرون ملک مرمت کے لیے بھجوا دیے گئے تھے۔ 66 کے لگ بھگ ازبکستان اور تاجکستان پہنچ گئے، کچھ تباہ ہو گئے اور افغانستان کے پاس 81 کی تعداد میں رہ گئے۔ ان میں سے بھی امریکی بہت سے طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو ناکارہ بنا گئے۔ اس لیے ٹرمپ انتظامیہ کا 78 طیاروں کی موجودگی سمیت بہت سے ساز و سامان کا دعویٰ بالکل بے بنیاد نظر آتا ہے۔ اصل ملائی تو امریکہ نکال لے گیا تھا، زیادہ تر ساز و سامان تباہ ہو گیا تھا یا ناقابل استعمال بنا دیا گیا تھا۔ تو اب صدر ٹرمپ اس ساز و سامان کی واپسی کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں جس میں سے زیادہ تر اب موجود ہی نہیں ہے؟ کئی دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے افغانستان میں مختلف ممالک کے اسلحے کو امریکی اسلحے کے ساتھ شمار کیا گیا، جس کی وجہ سے اعداد و شمار میں غیر معمولی اضافہ نظر آیا۔ لیکن کیا صدر ٹرمپ کو اس اسلحے کی واپسی کا خیال طالبان کی فوجی پریڈز میں اس کی نمائش کی وجہ سے آیا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خطے یا عالمی امن کے لیے سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں، یا امریکہ کو اس $7 بلین مالیت کے اسلحے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں، یہ فوجی ساز و سامان امریکہ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مالیت کا سامان تو وہ افغانستان سے جاتے جاتے تباہ کر گیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان میں بڑھتے ہوئے چینی اقتصادی مفادات کو روکنے کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی اسلحے کی واپسی کے شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ چین نے افغانستان میں مختلف اقتصادی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹرمپ جیسے کاروباری ذہنیت کے حامل امریکی صدر کے لیے یہ صورتحال کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے وہ اب اسلحہ واپس نہ کرنے کی صورت میں امداد کی بندش اور دیگر معاملات میں افغانستان پر پابندیوں کی دھمکیاں دے کر کھلی بلیک میلنگ پر اتر آئے ہیں۔ لیکن صدر ٹرمپ کی اچھل کود سے قطع نظر اصل مسئلہ پاکستان کا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی اور دیگر تقریب پسند تنظیموں کے پاس یہی جدید ترین امریکی ہتھیار نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ افغان امریکہ جنگ کے دوران امریکی اور افغان نیشنل آرمی سے لڑائیوں کے دوران چھینا گیا اسلحہ تو بلیک مارکیٹ میں پہنچ گیا تھا اور وہاں سے کسی کے ہاتھ بھی اچھی قیمت کے عوض لگ سکتا تھا۔ لیکن طالبان حکومت کی موجودگی میں یہ اسلحہ دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ لگنا معنی خیز ہے۔ پاکستان کا واضح موقف یہی ہے کہ اگر یہ امریکی ہتھیار طالبان حکومت کے ہاتھ میں ہوتے تو اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اصل تشویش اس بات کی ہے کہ طالبان انتظامیہ نے پاکستان مخالف تنظیموں کو بھی ان سے مسلح کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں حملے کرنے والے عناصر کو ہموی جیسی بختربند گاڑیاں تو نہیں دی جا سکتی، انہیں M16 اور M4 جیسی جدید رائفلیں، نائٹ ویژن ڈیوائسز، M24 سنائپر رائفلیں اور گرنیڈ لانچرز سمیت راکٹ لانچرز ہی دیا جا سکتے ہیں، اور افغان طالبان یہی تو کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے پاکستان افغان طالبان حکومت کے پاس اسلحے کو سخت تشویش کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ نہ صرف اس کی داخلی سلامتی بلکہ علاقائی سطح پر اس کے استحکام اور دفاعی حکمت عملی کے لیے بھی خطرناک ہے۔ بہرحال ایک بات واضح ہے کہ صدر ٹرمپ افغانستان سے امریکی اسلحے کی واپسی کے حوالے سے سنجیدہ ہوں یا نہ ہوں، پاکستان فیصلہ کر چکا ہے کہ امریکہ کے اس سلسلے میں اٹھائے گئے کسی بھی قسم کے اقدام کی مکمل حمایت کی جائے گی۔